میں ہوں آپ کا میزبان نعیم الرحمان صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ آج ہمارے مہمان شخصیت جو موجود ہیں اسٹوڈیو میں، وہ امریکہ میں ان کو پڑھانے کا بڑا تجربہ ہے اور امریکہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ القصیم یونیورسٹی سعودیہ عرب میں شعبہ تدریس سے 12 سال تک وابستہ رہے اور طائف کے جو ملٹری اسکول ہے وہاں انگلش کے انسٹرکٹر بھی رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سردار فیض الحسن صاحب۔ ویلکم سردار صاحب۔ شکریہ نعیم صاحب۔ سردار صاحب، میرا جو آپ سے پہلا سوال ہے کہ نوجوانوں کو کیسے ادب سے جوڑا جائے، اور خاص طور پہ اس دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے اور نوجوان کتاب کو بوجھ سمجھتے ہیں، کتاب پڑھنے کو ایک قسم کا اپنے لیے دردسر سمجھتے ہیں، تو کیا کس طرح ہم نوجوانوں کو ادب سے جوڑ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم صاحب، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ سوال جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سوال بہت وضاحت طلب ہے۔ کسی ایک نشست میں، کسی ایک مجلس میں اس کا مکمل جواب نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیا جائے مختصر وقت میں۔ دیکھیں، ادب میں 2 اسکول آف تھاٹس ڈومینیٹ مشہور ہیں۔ ایک آرٹ فار آرٹ سیک اور ایک آرٹ فار پرپز اور آرٹ فار موریلٹی۔ آرٹ فار آرٹ سیک جو ہے، یہ بھی کچھ لوگوں کے نزدیک اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں، نظریاتی ملک میں رہتے ہیں، نظریاتی قوم ہے اور مسلمان قوم ہے خاص کر، ہم آرٹ فار آرٹ سیک کے زیادہ متعامل نہیں ہو سکتے۔ ہم آرٹ فار موریلٹی اینڈ آرٹ فار پرپز کی بات کریں گے۔ جب ہم ادب کو مقصدیت کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر ہم نوجوان نسل کو بھی اس میں انوالو کر سکتے ہیں، اور ہم تو بہت آسانی ہے ہمارے لیے آرٹ فار پرپز اور آرٹ فار موریلٹی کی طرف لوگوں کو موڑنے کے لیے، ادب کے متعلق چاشنی پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس تو کنٹینٹس موجود ہیں۔ ہمارے پاس تو اقبال موجود ہے، ہمارے پاس تو میر غالب موجود ہیں۔ خاص کر اقبال، جو دیکھیں، اقبال جب مصر گئے تھے نا، تو مصری مسلمانوں کی نوجوانوں کی تنظیم تھی شعبان مصر، تو انہوں نے اقبال سے درخواست کی کہ کچھ مصری نوجوانوں کی اس تنظیم کے لیے اور نوجوانوں کے لیے آپ کہیں، تو آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ مصری نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری میں رہے، ان کے وفادار رہے ہمیشہ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وفاداری کی بات آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کہا کہ میں ساری ان امتیازات کو، ان ذات پات، ان برادریوں کی، جو میں سب کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل رہا ہوں آج۔ تو جب ہم اس مقصدیت کے ساتھ جوڑیں گے، اور پھر اس میں ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوگا بتانے کے لیے۔ وہ بتائیں گے کہ اقبال کے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنے سے کیا مراد ہے، یہ نوجوانوں کو بتائیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ نیا زمانہ، نئے صبح شام کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ اقبال کی شاعری میں یہ سارے کنٹینٹس موجود ہیں۔ وہ ایک مفکر تھے، تو ہمیں اس انداز کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو اقبال کو پڑھانا ہے۔ ہم نے اپنے نصاب میں سنجیدگی کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 1-2 نظمیں شامل کر دیں اور یا بچوں کو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا، صبح نشستم گفتم برخاستم کے طور پہ رٹا دی، یا رب دل مسلم کو 1-2 دعائیں برکت کے لیے رٹا دیں۔ یہ کافی نہیں ہے۔ اقبال اس سے آگے ہے بہت زیادہ۔ اقبال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اقبال پر جہاں یونیورسٹی کے لیول پر تحقیق کرنے کی، ریسرچ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے خود جو پی ایچ ڈی کا میرا تھیسس ہے وہ میں نے اقبال پر کی ہے، اقبال کی کنسیپچل میٹافر پہ کیا ہے، اقبال کے تصوراتی اشتہارات پر کیا ہے، 10 کانسیپٹس کو لے کے کیا ہے، اقبال اکیڈمی لاہور میں پبلش کیا اس کو۔ تو ہم اس انداز کے ساتھ اپنی سی کوشش کر کے ہم اقبال کو سنجیدگی کے ساتھ، یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں نا، اپنی سی کوشش کرنے کو، لیکن ہمیں حکومتی سطح پر، ہمیں قومی سطح پر سنجیدگی کے ساتھ حضرت اقبال کو نوجوانوں سے روشناس کرنا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ اس طریقے سے ادب کے ساتھ باقی ادیبوں کا اور اقبال کا اور ادب کا رشتہ بہت مضبوط کر سکتے ہیں، ایون کہ سوشل میڈیا کے دور میں بھی۔ ڈاکٹر صاحب، موجودہ جو ایک سنیریو ہے جس سے آج کل کشمیر کے لوگ گزر رہے ہیں، اس سنیریو کے حوالے سے آپ بتائیں کہ ہم اس جو ایک انتشاری کیفیت ہے اس ہماری ریاست کے اندر، ہم کیسے نکل سکتے ہیں، اور نوجوان خاص طور پر جو کچھ اس سے انسپائر بھی جلدی ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے جو اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے ایسی چیزوں کے اندر، ان کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں سیدھا راستہ، ان کو کیسے ہم ٹریک پہ لا سکتے ہیں؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اور میرے خیال میں تمام ضرورتوں کو تھوڑا سا پیچھے رکھ کے اس کو زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔
اس لیے کہ ہمارا اس وقت نوجوان وہ انتشار کا شکار ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک طرف سے کوئی سنجیدہ بات نہیں سنے گا تو وہ کسی دوسری بات کی طرف اٹریکٹ تو ہوگا. انسان یہ انسان ہے, سوشل اینیمل ہے, اس نے اٹریکٹ ہونا ہے. لیکن کیا ہمارے پاس وہ دلائل نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ براہین نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ آرگیومنٹس نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ کنٹینٹس نہیں ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو نہیں صحیح سمت پہ موڑ سکتے ہیں؟ یقیناً موڑ سکتے ہیں. دیکھیں وطن, ہم جس طرح اقبال ہے, ہم وطن کو کوئی تازہ خداؤں میں سے نہیں مانتے, ہم مواعد ہیں, ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. لیکن وطن کی محبت ایمان کا ایسا, یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اسی سلسلے میں نے چند باتیں کہی تھی, میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ وطن سے جو محبت ہے وہ ہے ایمان کا حصہ. وطن سے جو محبت ہے وہ ہے ایمان کا حصہ. میں کیوں پھر کروں تم سے کسی غدار کی باتیں. اور وطن کو ایک, یہ بات آپ نے کی نا, وطن کو ایک رکھنا ہے تو اس کی ایک صورت ہے. یہ میرا پیغام ہے سارے مقتدر حلقوں کی طرف, میرے نوجوانوں کی طرف اور سارے سیاستدانوں کی طرف. یہ پیغام ہے کہ اس کو بنائیں, اس کو اپنا منشور بنائیں کہ وطن کو ایک رکھنا ہے تو اس کی ایک صورت ہے. کرو قائد کے اور اقبال کے افکار کی باتیں. قائد کے اور اقبال کے افکار کی باتیں ہمیں کرنی ہوگی, اس کو پڑھانا ہوگا سنجیدگی کے ساتھ. اور ابھی سے ختم کر ڈالو تلخ, ابھی سے ختم کر ڈالو رویے تلخ ہیں جن کے, اور شروع پھر سے کرو شیرینی گفتار کی باتیں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ کچھ ہمارے دوست ناراض ہیں, یہ ہمارے ایکشن کمیٹی والے, ان سے میں پہلے بھی کہتا تھا, اب بھی ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نصیحت آپ کے لیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی نظام غلط ہے, کوئی کہیں سے کوتاہی ہے, کوئی کجی ہے, ہمارے پاس ادارے موجود ہیں. ان اداروں میں آ کے آپ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. ان مسائل کو چاہے جائے کہ آپ چوکوں چناؤ میں بیٹھیں, اپنے آپ کو بھی ڈسٹرب کریں اور ساری پبلک کو بھی ڈسٹرب کریں. ان کے لیے میری یہ ان کی گزارش ہے ان سے, ان دوستوں سے, کہ تم آ جاتے اسمبلی میں, یہ سنیے گا پراپر فورم, تم آ جاتے اسمبلی میں نظام بد بدلنے کو, نہ کرتے پھر کسی بھی تم سہولت کار کی باتیں, نہ کرتے پھر کسی بھی سہولت کار کی باتیں. اور یہ جو آخری مقطع کا شعر ہے تو بہت لمبی نظم ہے, میں نے مختصر کیا آپ کے پروگرام کی اپنی نظم ہے یہ میری. تو اس میں آخر پہ اس میں ایگزیجریشن تھوڑی سی آ جائے گی اس میں, لیکن میں آپ کو یہ مقطع کا شعر بتاتا ہوں کہ عزائم خاک میں مل جائیں گے. یہ میرا عزم ہے, تو انشاءاللہ مجھ جیسے اور بے شمار لوگوں کا یہی عزم ہے. عزائم خاک میں مل جائیں گے فیاض دشمن کے, عزائم خاک میں مل جائیں گے فیاض دشمن کے, اگر محفل میں ہو جائیں تیرے اشعار کی باتیں, اگر محفل میں ہو جائیں تیرے اشعار کی باتیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت خوب. یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ حکومت آزاد کشمیر نے بہت سارے ادارے بنائے ہوئے ادب کے فروغ کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ادارے حکومت آزاد کشمیر نے بنائے ہوئے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ادب کے فروغ کے حوالے سے؟ آپ نے ادب کی بات کی نا, میں ادب کے ساتھ اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا, نہایت ادب کے ساتھ, کہ ہمارے ادارے موجود ہیں, فورم ہمارے موجود ہیں, ان کے لیے ہمارا بجٹ موجود ہے, لیکن جس انداز سے کام کرنا چاہیے ان کو وہ کام بلکہ نہیں کر رہے ہوگا. دیکھیں میں ایک نام لے لیتا ہوں آپ کے سامنے, ہماری کشمیر کلچرل اکیڈمی ہے. کشمیر کلچرل اکیڈمی کا کوئی مطلب ہونا چاہیے نا. کشمیر کلچرل اکیڈمی کا الگ سے معنی ہے, کلچرل کا الگ سے معنی ہے. کشمیر تو خود بہت بڑے تاریخ اور معنی اپنے اندر رکھا ہوا ہے. تو اس کے اوپر آپ ایسے بندوں کو بٹھا دیں ہمیشہ سے جو آپ کے حلقے میں آپ اپنے پولنگ اسٹیشن کو وہ جتا کے آپ کی گود میں لیں, کہ جن کا کوئی بھی کلچر کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں, سیاسی بنیادوں پر آپ ان کو نہیں کر. آپ یہاں پہ اہل علم کو, ارباب علم و دانش کو, اہل فکر کو کمی تو نہیں آپ کے پاس, جو کشمیری کلچر کو پروموٹ کر سکتے, جو نوجوانوں کو جو بے روی کا شکار ہے ان جو ہٹے ہوئے ان کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں. اور اس فورم کو, اور بہترین فورم ہے یہ, لیکن بہترین فورم تب یہ ہوگا کہ بندے بھی اس کے اندر بہترین ہوں گے. تو اس کے اندر کمپیٹنٹ لوگوں کو لگانا چاہیے, سیاسی مداخلت سے پاک ہونا چاہیے. دیکھیں میں نے باہر بھی کام کیا ہے, کوئی ادارے میں نے نہیں دیکھا. ہمارا جو منسٹر ہوتا تھا ایجوکیشن کا, میں نے سعودی عرب میں کام کیا, میں 15 سال میں نے کام کیے, میں نے ان کو کبھی اپنے ادارے میں نہیں دیکھا. ہمارے جو تقرریاں ہوتی تھیں, ہمارے جو اپائنٹمنٹس ہوتی تھیں, باہر سے لوگ آتے تھے, جو اندر سے آتے تھے, وہ جو متعلقہ محکمے کے لوگ ہوتے تھے وہی کرتے تھے.
ڈائریکٹر کرتے تھے, ڈی این حضرات کرتے تھے, لیکن میں نے کسی کی چٹ نہیں دیکھی, پرچی نہیں دیکھی. اداروں میں کوئی وہ پالیسیز بنائے, وہ فنڈز لے کے آئیں, وہ موقع پلیٹ فارم لے کے آئیں, مہیا کریں, اور پھر جو کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیں, اور ان جاندار قسم کے لوگ بھرتی کریں, اور پھر ان کے اوپر چھوڑ دیں, دیکھیں کہ کس طرح نہیں صحیح ہوتے آپ کے ادارے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ کا تعلق تعلیم کے ساتھ بھی ہے اور آپ کو بڑا ایکسپیرینس بھی ہے شعبہ تدریس کے ساتھ, ہمارے نظام تعلیم میں اور خاص و نصاب کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں, ان خامیوں کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ کے سارے کویشچن آج میرا خیال ہے آپ کے بڑے چنیدہ کویشچن ہیں اور بڑے چبھتے ہوئے کویشچن ہیں, اور مجھے آپ کے پلیٹ فارم کا بھی خیال ہے. تو یہ ہم بعض اوقات میں دیکھتا ہوں, سوچتا ہوں, کیونکہ شاید اگر میں باقی ملکوں میں نے دیکھا ہوا نہ ہوتا, پڑھایا ہوا نہ ہوتا, جہاں ایجوکیشن کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, تو شاید میں یہ بات حق الیقین کے ساتھ نہ کر سکتا, پھر وہ کتابوں میں پڑھا لکھا ہی شامل ہوتا. تو ہمارے جو نصاب تعلیم ہے اور نظام تعلیم ہے, اس میں تو بہت لیکونز ہیں, بہت کوتاہی ہیں اس کے اندر. ہمارا نصاب بعض کا ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ ہن کے ساتھ مرغی کے پاس بطخ کے بچے ہوتے ہیں, کہ وہ تالاب کے کنارے پہ کھڑی رہتی ہے, اور بچے چونکہ وہ شہباز ہوتے ہیں, وہ اٹھتے ہیں, پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور وہ تیرتے ہیں. وہ پریشان ہوتی ہے کہ بچے میرے ڈوب گئے, حالانکہ بچوں کو تیرنا آتا ہوتا ہے. دریا پار کر یہی پہ کھڑی ہوئی ہے, مرغی ہماری وہیں پہ کھڑی ہے. یہی حال ہمارے بچوں کا ہے. ہمارے بچے اپنی محنت, اللہ نے جو ان کو صلاحیتیں اس قوم کو دی ہوئی, ان کو استعمال کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں وہ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن نظام ہمارا ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا. تو نظام کو, نصاب کو, آپ دیکھیں نا, یہ ہمارا چھوٹا سا شہر ہے, اور اس شہر میں پرائیویٹ تقریباً 1000 ادارہ ہوگا نمایاں, اور ایک آپ ہی جانتے ہیں, ایک آپ کی تو بڑی کاوش ہے اس سلسلے میں, لیکن اس ہر دوسرے ادارے کا سلیبس الگ ہے. یہ کیوں ایسا؟ جب سلیبس الگ ہوگا, بے شک آپ نے کہہ دیا جی نہیں ہمارے فلاں کریکولم کے مطابق, کریکولم تو بات کی بات ہے, بچوں کے سامنے پڑھنے کے لیے جو چیز آپ دے رہے ہیں اس میں ہی اگر تفاوت ہے, اس میں اگر کوتاہی ہیں, تو پھر آپ ان بچوں کو کسی ایک ساؤنڈ پر, کسی ایک لائن پر نہیں لا سکتے. اس میں تو حکومت کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو پالیسیز تو گورنمنٹ کی ہیں, جی پالیسی گورنمنٹ کی, یکساں نصاب کے حوالے سے, یکساں نصاب کے حوالے سے اچھی بھی ہے, این او سیز کے حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ امپلیمنٹ کریں ان کو. جی بالکل امپلیمنٹ کرنی چاہیے, اور اس کے اوپر ذرا سختی کریں نا تھوڑی سی. اب دیکھیں انٹرمیڈیٹ کی آپ کی کتابیں, انگلش کی 10 قسم کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, بچہ کس سے تیاری کرے؟ وہ کہتے ہیں نا جی ہم نے ایس ایل او بیسڈ, دیر از سم میننگ آف ایس ایل او بیسڈ. یہ کہہ دینا اتنا کافی نہیں ہوتا ہے, اس کے میننگ ہوتے ہیں, اور پھر ان کو جب پریکٹیکلی آپ لائیں گے تو پریکٹیکلی آپ اس کے سامنے ہارڈ چیز میں ان کے سامنے پیش کریں گے, تب وہ ہوں گے. تو یہ صرف میٹنگز کی باتیں نہیں ہونی چاہیے, ان کو عملی زندگی میں لائیں. نوٹیفیکیشن کی حد تک نہ, بلکہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اداروں کے اندر, اور گورنمنٹ چاہیے چیک اینڈ بیلنس, بالکل چیک اینڈ بیلنس. اور پہلے گورنمنٹ اپنے اداروں سے شروع کرے. جی بالکل اپنے اداروں سے شروع کرے. ماڈل سائنس کالج میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میرا اپنا بیٹا وہاں پر پڑھتا ہے. ماڈل سائنس کالج میں آدھے بچوں کے پاس کشمیر جو ہمارا کریکولم ہے اس کی کتابیں, اور آدھے بچوں کے پاس انگریزی کی کتابیں. میرا انگریزی سبجیکٹ ہے, میں اس کی بات کروں گا. آدھوں کے پاس نیشنل بک فاؤنڈیشن کی, اور ان کے اندر اختلاف بھی ہے. یہ نہیں کہ وہ سارے چیپٹر سارے اسباق ہے, جیسے اختلاف بھی ہے. ایس ایل اوز بھی ڈفرینٹ ہے. ایس ایل او دیکھیں, ایس ایل او تو ڈفرینٹ, آپ اوپر لیول پہ جا کے نہیں کہہ سکتے. ایس ایل او تو آپ کہتے ہیں خدا ہے کہ سب کا, سب ایک ہے نا بھائی. خدا کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ہندو بھی مانتے ہیں, وہ اپنے طریقے سے مانتے ہیں, مسلمان اپنے طریقے سے مانتے ہیں, لیکن اس ایس ایل او تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اور چیزیں بھی تو ہونی چاہیے نا, اس میں سیملیٹ چیز ہونی چاہیے. یہ ضروری ہے. یہ میں کہوں گا کہ ایک کریں, پہلے گورنمنٹ سارے اپنے اداروں کو ایک کرے, اور پرائیویٹ ذرات کو, میں تو تیار ہوں اس کے لیے, میرا چھوٹا سا ادارہ, میں تو تیار ہوں اس کے لیے کرنے کے لیے, میں تو آلریڈی کیا ہوا ہے میں نے, لیکن باقی سب دوستوں کو یہ کہوں گا کہ ایسا ہی کریں. وہ ڈاکٹر صاحب آخری آپ سے, بلکہ سوال تو نہیں, آپ سے ریکویسٹ ہی ہے کیونکہ آپ شاعر بھی ہیں, تو میں یہ چاہوں گا اپنا کچھ کلام آپ جو ہے ہمارے جو ناظرین ہیں, سامعین, ان کی نظر کریں. آج کل چونکہ یوم آزادی ہے, آزادی کے دن ہے, 14 اگست بھی ابھی گزری ہے, اور ابھی ہم اگست کے مہینے میں ہیں, اور آزادی دیکھیں یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ تو کسی پرندے کو اگر جو قفس میں ہے نا اس کو مل جائے زبان, تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ اس کی کیا بات ہے. تو میں اسی سلسلے میں ایک ملی نغمہ لکھا تھا, دوستوں نے ریکارڈ بھی کرایا ہوا, تو میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. یوم آزادی ہے ہر کوئی شاد ہے, یوم آزادی ہے ہر کوئی شاد ہے,
میں بھی آزاد ہوں تو بھی آزاد ہے. لائے لا کے لیے یہ بنایا گیا, ایک پرچم تلے سب کو لایا گیا, اس کا مقصد بھی سب کو بتایا گیا, اس سے جو بھی ہٹے گا وہ ناشاد ہے. میں بھی آزاد ہوں تو بھی آزاد ہے. عرض ہے کہ یہ وطن مصطفیٰ ہی کا فیضان ہے, خود خدا اس وطن کا نگہبان ہے. اس کا دشمن تبھی تو پریشان ہے یہی سچ یہی میرا ایمان ہے. ہو گیا ہر عدو اس کا برباد ہے, میں بھی آزاد ہوں تو بھی آزاد ہے. اس کے فوجی جوان جرأتوں کے نشاں, اس کے اہل قلم عظمتوں کی زباں, اس کی آزادی کی ہے عجب داستاں. یقیناً اس کی آزادی کی ہے عجب داستاں. یہ ستاروں کے آگے کا ہے ایک جہاں, اس وطن کا تو ہر شہری شہزاد ہے. میں بھی آزاد ہوں تو بھی آزاد ہے. چاند تاروں بھری دویا اشعار اس میں, چاند تاروں بھری اے بہار وطن, چشم بد دور اے میرے پیارے وطن, لے لہاتے رہے مرغزار وطن, تا قیامت رہے تو ہمارے وطن, تیرے دم سے یہ گلشن تو آباد ہے. تو بھی آزاد ہے میں بھی آزاد ہوں. اور آخری بند ہے کہ آج بولا ہے فیاض سود و زیاں, آج بولا ہے فیاض سود و زیاں, شوق سے دیکھ لو یہ حسین وادیاں, آج جوبن پہ ہیں ان کی شادابیاں, گیت گاتی ہیں ساری حسین کمریاں, گنگناتا قفس میں بھی صیاد ہے, میں بھی آزاد ہوں تو بھی آزاد ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیض الحسن صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین انشاءاللہ تعالی جلد کسی نئے مہمان میں آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. فی امان اللہ.